24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ٹیچر. سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید. یہ سیشن چوتھی جماعت کی اردو کے باب نمبر 16 پر ہے، جو کہ ایک نظم پر مشتمل ہے. نظم کا عنوان ہے محنت. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں حاصلات تعلم پر. نظم کی تکمیل کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ نظم کا مفہوم سمجھتے ہوئے لے اور آہنگ کے ساتھ پڑھ سکیں، لغت کی مدد سے الفاظ کے معنی تلاش کر سکیں، املا کو صحت کے ساتھ تحریر کر سکیں، جمع کو واحد اور واحد کو جمع میں تبدیل کر سکیں، اور خط، درخواست اور مکالمہ لکھ سکیں. بچوں کو نظم کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موزوں تمہید اٹھائیں گے، نظم کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے. تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہیں. بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے. محترم ٹیچر، یہ جو میں آپ سے ہر ٹیوٹوریل میں، ہر سیشن میں فکری جستجو کی بات کرتا ہوں، آپ کو راغب کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ جب بھی پڑھانے کے لیے کسی سبق کی تیاری شروع کریں تو سوچنے کا کام نہ چھوڑیں، غور و فکر کا کام نہ چھوڑیں. اور دیکھیے، سوچنے کی بہت سی باتیں ہوتی ہیں. مثلاً یہ کہ کوئی ایک اگر خیال ہے تو کوئی لفظ ہے، کوئی محاورہ ہے، تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں اسے بہتر سے بہتر طور پر بچوں کو کیسے سمجھاؤں. یہاں ایک اور بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ یہ جو غور و فکر کی گنجائش ہے، یہ ویسے تو ہر جگہ ہوتی ہے، ہر باب میں ہوتی ہے، لیکن مقابلتاً غور و فکر کی گنجائش نثر کے مقابلے میں نظم میں زیادہ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اشعار میں بہت اختصار ہوتا ہے اور اکثر و بیشتر شعر فوراً سمجھ نہیں آتا، اس لیے کہ اس میں تشبیہات، اس میں استعارے، اس میں نئے نئے الفاظ. اس وجہ سے میری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ خاص طور پر جب آپ نظم پڑھائیں تو پڑھانے سے پہلے آپ اس پر پوری طرح غور و فکر ضرور کر لیں. میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں جو کچھ نکات لکھ دیتا ہوں آپ کو، اور بہتر تفہیم کے لیے میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ آپ درج ذیل اہم نکات نوٹ کریں. اگرچہ مختصراً لکھتا ہوں، لیکن آپ کو نشاندہی کر دیتا ہوں کہ فلاں مصرے میں یا فلاں شعر میں جو خاص بات شاعر نے کہی ہے وہ کچھ اس طرح ہے. درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں.
پہلا سوال ہے کہ امتحان میں کامیابی کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ عین ممکن ہے کہ اس سوال کے ایک سے زیادہ اور مختلف جوابات آئیں۔ اب یہ آپ کا کمال ہے محترم ٹیچر کہ آپ نے ان جوابات کے ساتھ چلتے ہوئے بچوں کو اس لفظ تک لانا ہے کہ ہم جب محنت نہیں کریں گے تو کامیابی کیسے ملے گی، اور اس لفظ پر لانے کے بعد پھر آپ کا اگلا سوال ہوگا کہ کیا محنت صرف امتحان سے پہلے کرنی چاہیے یا سارا سال کرتے رہنا چاہیے؟ اس پہ تو یقیناً جلدی جواب آئے گا بچوں کا کہ جی نہیں، سارا سال کرتے رہنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے کہ کیا محنت کسی خاص کام کے لیے کرنی چاہیے یا محنت کی عادت اپنانا چاہیے؟ اب دیکھیے یہ بہت مفید سوال ہے۔ میں دیکھیے اس سے پہلے بھی میں آپ سے گزارش کرتا رہا ہوں کہ ہم نے زبان دانی کے ساتھ ساتھ ان تمام جو مندرجات ہیں اسباق کے، ابواب کے، ہم نے ان کے ذریعے بچوں کی کردار سازی بھی کرنی ہے۔ اب کردار سازی کا مطلب یہ ہے کہ ان کو محرک کرنا ہے، ان کو راغب کرنا ہے اور ان کو مائل کرنا ہے اس بات پر کہ وہ اچھی عادات اپنائیں۔ اب یہ بہت اہم سوال ہے اس ضمن میں کہ کیا محنت کسی خاص کام کے لیے کرنی چاہیے یا محنت کی عادت اپنانا چاہیے۔ آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ جی ہماری سوچ کچھ اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ ہم کہیں اچھا یہ ایک کام ہے، اس کے لیے تو ہم محنت کر لیتے ہیں، باقی چھوڑیں۔ نہیں، ان کو اس بات پر آپ نے راغب کرنا ہے کہ وہ نہ صرف سنیں بلکہ اس پر غور کریں اور پھر اس پر عمل بھی کریں کہ زندگی میں کامیابی کے لیے محنت کی عادت اپنانا ہوگی۔ کوئی بھی کام ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، چاہے اس کا تعلق پڑھائی کے ساتھ ہو یا زندگی کے اور کاموں کے ساتھ ہو، محنت کی عادت اپنانا چاہیے۔ اور یہ چونکہ چوتھی جماعت کے بچے ہیں اس لیے غالب امکان ہے کہ وہ اس سوال کے جواب میں یہی کہیں گے کہ محنت کی عادت اپنانا چاہیے۔ اگلا سوال ہے کہ کیا آپ میں سے کسی نے ایک بادشاہ اور مکڑی کی کہانی سنی یا پڑھی ہے جس سے ہمیں محنت کا سبق ملتا ہے؟ محترم ٹیچر، یہ جو میں نے اشارہ کیا ایک کہانی کا جس میں ایک بادشاہ شکست کھانے کے بعد کہیں کسی جگہ موجود تھا تو اس نے ایک مکڑی کو دیکھا کہ وہ جالے کی طرف جا رہی تھی، وہ جالے کے قریب پہنچتی تھی تو پھر گر جاتی تھی، وہ گرتی رہی اور کوشش کرتی رہی حتیٰ کہ وہ کامیاب ہو گئی۔ اب اس میں سے اس بادشاہ نے یہ سبق سیکھا کہ کوشش کرتے رہنا چاہیے جب تک آپ کو کامیابی نہیں ملتی، یعنی دل نہیں ہارنا چاہیے، لگے رہو، کوشش کرتے رہو۔ اور محترم ٹیچر، آپ نے اس تمہید کو ختم کرنے کے لیے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ ایک بڑا دلچسپ سا سوال پوچھیں، اور وہ سوال یہ ہے، بچے اس کا جواب شاید نہ دے پائیں لیکن آپ خود جواب دے دیں گے، لیکن سوال ضروری ہے ان کی دلچسپی پیدا کرنے کے لیے۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ وہ کون سی واحد جگہ ہے، ایک ہی جگہ ہے جہاں محنت سے پہلے کامیابی مل جاتی ہے۔ میں نے کہا
کہ یہ بہت دلچسپ سوال ہے، بچے اس تک شاید نہ پہنچ پائیں. میں دہرا دیتا ہوں سوال کہ وہ کون سی واحد جگہ ہے جہاں کامیابی محنت سے پہلے ہی مل جاتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ وہ جگہ ہے لغت. یعنی کامیابی کاف سے شروع ہوتی ہے، محنت میم سے شروع ہوتا ہے یہ لفظ، تو کامیابی آپ کو پہلے مل جائے گی، محنت کا لفظ بعد میں آئے گا. درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو نظم کے عنوان تک لے جائیں. اب آپ اشعار کی بحر اور لے کا خیال رکھتے ہوئے نظم کی کرت کریں گے. آپ کے لیے میں کرت کرتا ہوں. محنت. اے نو نہال بچوں محنت سے کام کرنا، محنت کے بل پہ ساری دنیا کو رام کرنا. محنت سے چل رہے ہیں دنیا کے کارخانے، محنت سے مل رہے ہیں ہر قوم کو خزانے. سب دستکاریوں میں ڈالی ہے جان اس نے، مزدور کو دکھا دی دولت کی کان اس نے. محنت کرے گا جو بھی دولت اسے ملے گی، راحت اسے ملے گی، عزت اسے ملے گی. جو قوم چاہتی ہے دنیا میں نام کرنا، نیر وہ جانتی ہے محنت سے کام کرنا. طلباء سے نظم کی کرت کروائیے اور اس بات کو یقینی بنائیے کہ نظم خوانی کے دوران اشعار کے آہنگ اور لے کا خیال رکھا جائے. محترم ٹیچر، میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ خود بھی اور بچوں سے بھی جب نظم پڑھوائیں تو وہ جو ایک لے ہے اشعار پڑھنے کے لیے، اسے کبھی بھی نظر انداز نہ کریں. اس لیے کہ شعر پر پڑھ کر آپ لطف اندوز تبھی ہوتے ہیں جب اسے پڑھتے ہوئے آپ لے کا خیال رکھتے ہیں. تو وہ جو ایک اب اس کے لیے پھر ایک اور شرط ہے کہ آپ لے کا خیال نہیں رکھ سکتے جب تک آپ آہنگ کا خیال نہیں رکھتے. اب آہنگ بہت دفعہ میں بتا چکا ہوں محترم ٹیچر، آپ بھی بچوں کو بتائیے گا کہ آہنگ سے مراد ہے کہ اشعار کو وزن کے ساتھ پڑھنا، اور لے ہے کہ اس کی جو موسیقیت ہے اسے قائم رکھنا، اسے جاری رکھنا. تو یہ دونوں باتوں کا آپ خیال رکھیں گے اور بچوں کو بھی عادی بنائیں گے کہ وہ جب اشعار کی کرت کریں تو آہنگ اور لے کا خیال رکھیں. طلباء کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے. آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں. نو نہال، یہ لفظ زیادہ تر اردو شاعری میں استعمال ہوا ہے، بڑا مقبول لفظ ہے. بلکہ یہ جو ڈرائپ واٹر ہوتا ہے یا اس طرح کی بچوں کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ان کے برانڈز کے نام بھی بعض اوقات اس لفظ کے ساتھ رکھ لیے جاتے ہیں. اور ایک رسالہ بھی بہت مشہور ہے اور بہت پرانا ہے جس کا نام نونہال ہے. تو نونہال کا مطلب کم عمر ہے. بل زور، اس بل پر، اس زور پر. رام کرنا، قابو میں لانا. لیکن وہی بات محترم ٹیچر، آپ بچوں کو یہ باتیں بتایا کریں کہ دیکھیں اب رام کرنا جو لفظ ہے اس کے معنی تو لکھ دیے میں نے، قابو میں لانا، لیکن رام کرنا میں جو کہانی ہے لفظوں کی
وہ قابو میں لانے میں نہیں ہے. وہ اس طرح کہ قابو میں تو آپ مختلف طریقوں سے لا سکتے ہیں. آپ پکڑ کر لا سکتے ہیں، آپ ڈرا کر لا سکتے ہیں، آپ کوئی اسلحہ دکھا کر لا سکتے ہیں. لیکن یہ جو رام کرنا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ باتوں کے ذریعے دوسرے شخص کو راضی کر دیں اس بات پر کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ کر دیں. خوش کرنا، اور وہ جب آپ کی مرضی کے تابع ہو جائے گا تو پھر آپ کے وہ قابو میں بھی آ جائے گا. کارخانہ کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے کاروبار زندگی. خزانہ کی جمع ہے، معنی اس کے ہیں مال و دولت. دستکاریاں، لفظ دستکاری کی جمع ہے دستکاریاں، اور ہاتھ کے کام. دیکھیے، میں بعض اوقات آپ سے فارسی کی بات کرتا ہوں کہ دست کے معنی ہیں ہاتھ، اور کاریاں کا تعلق ہے کام سے. وہ کام جو آپ ہاتھ سے کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی چادر بننا ہے، کچھ تننا ہے، کوئی سویٹر بنا رہے ہیں آپ، یا میں تو نہیں کہہ سکتا کہ بنا رہے ہیں آپ. تو اس طرح کے جو کام ہیں ہاتھ سے کرنے والے، وہ سب دستکاریاں کہتے ہیں. انگلش میں اس کو کہتے ہیں ہینڈی کرافٹس. کان، نکلنے کی جگہ، کان، تانبے کی کان، سونے کی کان، جہاں سے یہ دھاتیں نکلتی ہیں اس کو کان کہتے ہیں. اور اسی سے پھر کان کنی بنتا ہے، یعنی دھات کو نکالنا. راحت، آرام. جان ڈالنا کے ایک سے زیادہ معنی ہے. بلکہ محترم ٹیچر، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کو لطف آئے گا یہ جو ایک کام میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں. آپ کبھی لغت میں لفظ جان دیکھیں، پہلے تو اس کے معنی دیکھیں جو ایک سے زیادہ ہوں گے، لغوی بھی ہوں گے، مجازی بھی ہوں گے. لیکن اس کے بعد آپ ذرا دیکھیے گا کہ لفظ جان سے پھر جان جو ہے وہ بطور یعنی اس سے کتنے محاورے بنتے ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے اگر آپ لغت دیکھیں گے کہ لفظ جان سے کتنے محاورے بنتے ہیں. اب جان ڈالنا، ترقی دینا، یہاں جو اس نظم میں جو اس کے معنی ہے، نام کمانا، عزت پانا، یعنی لوگ آپ کا ذکر کریں، یہ اس طرح نام کمایا جاتا ہے. شہرت بھی حاصل کرنا، یہ نام کمانا کے معنی میں شامل ہے. نظم کا مرکزی خیال بیان کریں، ہر شعر کی نثری ترتیب کریں، اور اس کا آسان فہم مطلب بیان کریں. بہتر تفہیم کے لیے درج ذیل اہم نکات نوٹ کریں. مرکزی خیال تو اس نظم کا بہت واضح ہے، اور چونکہ اس نظم کا جو عنوان ہے وہ صرف ایک لفظ پر مشتمل ہے، اور وہی اس کا مرکزی خیال ہے، یعنی محنت. بچوں کو بتائیں کہ محنت کے ذریعے دنیا کو کیسے رام کیا جا سکتا ہے. دیکھیے، جب کوئی محنت کرتا ہے، آپ یہ بچوں کو بتائیے گا یہ بات، کہ جب کوئی محنت کرتا ہے تو اسے کامیابی بھی ملتی ہے.
اور نہ صرف کامیابی ملتی ہے بلکہ اس کا جو سماجی حلقہ ہے محنت کرنے والے شخص کا، وہ اس کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ اسے مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لوگ اس کی باتیں کرتے ہیں. اور جب یہ صورتحال بنتی ہے تو پھر اس کا معاشرے میں ایک مقام بن جاتا ہے. اور جب کسی کا کوئی مقام بنتا ہے تو پھر دنیا اس کی بات ماننا شروع کر دیتی ہے. اور رام کرنا یہی تو ہوتا ہے کہ آپ جب رام کرتے ہیں تو لوگ آپ کی بات مانتے ہیں. محنت سے مل رہے ہیں ہر قوم کو خزانے، اس کی تشریح کریں. سیدھی سی بات ہے. جو قوم، دیکھیں میں محترم ٹیچر، آپ بچوں کو ضرور بتائیے گا کہ آپ اگر کبھی گوگل پہ جائیں، بچوں کو کہیں آپ کہ گوگل پہ جائیں اور یہ اس میں سرچ کریں کہ دنیا کی سب سے زیادہ محنتی قوم کون سی ہے، ان کو جواب مل جائے گا. شاید وہاں ایک رینکنگ بھی آ جائے. اور پھر یہاں سے آپ بچوں کے لیے یہ نتیجہ اخذ کریں گے کہ ظاہر بات ہے جو قوم دنیا میں سب سے زیادہ محنتی ہوگی وہ امیر بھی ہوگی اور اس کو خزانے ملیں گے. سو اس کا تعلق یعنی دولت کا، خزانوں کا بھی محنت کے ساتھ ہے. بتائیں کہ محنت نے دستکاریوں میں کیسے جان ڈالی ہے. دیکھیے یہ جو لوگ بناتے ہیں، اسکلپچر بناتے ہیں اور اس طرح کی بہت سی مٹی کے برتن بناتے ہیں، کپڑوں کے ڈیزائن بناتے ہیں، ہاتھ سے کام کرتے ہیں، چمڑے کی چیزیں بناتے ہیں، تو اس میں آپ اندازہ کریں اور بچوں کو بھی کہیں کہ بچوں دیکھو، اندازہ کرو کہ ان کاموں میں کتنی محنت درکار ہوتی ہے. اور پھر جو چیزیں بن جاتی ہیں، آپ دیکھیں، یہ آپ پینٹنگ کوئی لے لیں. میں پینٹنگ کو بھی دستکاریوں میں شامل کرتا ہوں، اس لیے کہ سارا کام ہاتھ سے ہوتا ہے. اور یہ جو مصرع ہے نا کہ دستکاریوں میں کیسے جان ڈالی ہے، اس کا سب دستکاریوں میں ڈالی ہے جان اس نے، محنت نے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس کی اور آپ بچوں کو ضرور بتائیے گا. دیکھیے کسی مصور نے ایک تصویر بنائی اور پتہ نہیں کتنی محنت سے بنائی، ہاتھ سے بنائی. آپ اس تصویر کو جب دیکھتے ہیں تو آپ بعض اوقات تبصرہ بھی کرتے ہیں کہ یار یہ دیکھو، یہ ایسی تصویر ہے، ایسا لگتا ہے جیسے بول رہی ہے. اب تصویر اگر بولے گی تو پھر اس کا یہی ہم مطلب لیں گے کہ تصویر میں تصویر بنانے والے نے جان ڈال دی ہے. آپ دنیا کی جو مشہور ترین جو پینٹنگز ہیں ان میں سے ایک مونالیزا کی ہے. آپ بچوں کو بتائیے، بلکہ ان کو یہ کہیے کہ وہ نیٹ پہ جا کے مونالیزا کی تصویر دیکھیں. دنیا بھر میں اس تصویر کا ذکر ہوتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس تصویر کے بارے میں مکمل ابھی تک تبصرے نہیں ہوئے. اس تصویر میں اتنا کچھ ہے کہ وہ ابھی تک پورا کہا نہیں گیا.
اب اس کا جو پینٹر تھا لیونارڈو ڈا ونچی، وہ امر ہو گیا اس تصویر کو بنانے کے بعد، اس نے اس میں جان ڈال دی۔ تفصیل سے بتائیں کہ محنت سے دولت، راحت اور عزت کیسے ملتی ہے۔ میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ محنتی آدمی آہستہ آہستہ اپنی عزت بناتا ہے، لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں، لوگ اس کا اعتبار کرنے لگتے ہیں، وہ دنیا کو رام کر لیتا ہے، اور نتیجتاً پھر اس کو دولت بھی ملتی ہے، راحت یعنی آرام بھی ملتا ہے، اور عزت بھی ملتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف۔ نظم میں موجود خیالات کو مکالمے کی شکل میں لکھنا۔ صفحہ نمبر 103 پر یہ تخلیقی لکھائی کے تحت ہے۔ یہ آپ کو طلبہ کی حوصلہ افزائی تو کریں، حاصل تعلم اس کا ہے کہ طلبہ خط، درخواست اور مکالمہ لکھ سکیں۔ پہلے تو آپ محترم ٹیچر طلبہ کو بتائیں کہ مکالمہ کیسے لکھا جاتا ہے۔ اردو میں کتاب میں اتنے مکالمے نہیں ہیں، لیکن انگریزی میں بہت مکالمے ہیں۔ اگر طلبہ ذرا طویل مکالمہ لکھنا چاہیں تو انہیں کاپیوں میں لکھنے دیں۔ یہ جو کتاب میں وہ لکھیں گے ان کو آپ ہدایات دیں پہلے کیسے لکھنا ہے، اور پھر ان کا مکالمہ دیکھیں، اور جو ضروری تصحیح ہے، اصلاح ہے، وہ آپ ضرور کر دیں۔ یہ سیشن یہاں تک ہی محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔